آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی سے کیوں انکار کیا تھا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہنے لگے کہ اے فاطمہ، باہر ابوبکر و عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے اس وقت بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کے ساتھ نکاح سے کیوں انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر اپنی امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے کچھ دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کہ جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جن کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بھی تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داریاں تھیں کہ جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داریوں کو پورا کرنا تھا، اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھیں۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر خیال آتا کہ اے کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکی ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی وہ سب ہی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگو، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ کافر لوگ کبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو دیکھتیں اور دل ہی دل میں خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتیں کہ اے کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے کہ جو میرے والد کی مدد کرتے، اے کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجڑیاں اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی، اور وہ اوجڑیاں اتنی زیادہ بھاری تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھاٹھے مار مار کر ہنس رہے تھے کہ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے بچی جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی ہی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو ملیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں،
تو وہ دوڑتے ہوئے کعبہ کے پاس پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ کا بھی دل کام کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑیاں ڈال دی ہیں، جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور سامنے کھڑے کافر لوگ ٹھاٹھے مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان اوجڑیوں کو ہٹایا اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتے ہوا دیکھا تو ان ظالموں کافروں سے کہنے لگے کہ اے مکے والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے پاتے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے ہی کی ایک نیک خاتون حضرت سے فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھے اور اس کو ادب و تہذیب سکھائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے ہی سے بہت زیادہ با ادب لڑکی تھیں، وہ ہر کام بہت سلیقے سے انجام دیتی۔ جب کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب مکہ ہی میں تھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو الیاس ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو الیاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت ابو الیاس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ان نیک خاتون کی نگرانی میں تھیں کہ جن کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتی رہتی، اسی لیے مدینے پہنچتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو الیاس اس بات کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو الیاس کو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو الیاس کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا
جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو الیاس سے کہا کہ جاؤ یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو الیاس نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دوں گا، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگیں کہ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تار ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اس محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کی ظاہر کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آ جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پروگرام سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام دے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا کہ کیونکہ ناظرین حضرات، فاطمہ رضی اللہ عنہ بے حد خوبصورت تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھی نہیں تھے، ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ تیزی سی ہو گئی تھی اور قد میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے، اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھیں اور حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ میری بچی، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک ایسا انسان کہ جس کی آنکھ میں بیماری ہو اور میری ہی قسمت لکھا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایسا جواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے۔ ایسا انسان کہ جس کی آنکھ میں بیماری ہو اور میری قسمت میں لکھا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایسا جواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاطمہ نے جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے باہر آئے اور حضرت ابو بکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو پیسے وغیرہ نہیں تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک ذرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جلدی سے ذرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ ذرا رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی و فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ ذرا بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیثیں مروی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر آئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔